السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کی اسٹوڈیو میں ہم غوث جہاں مخدوم زماں سلطان العارفین حضرت مولانا شہباز محمد بھاگلپوری رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت مولانا شہباز محمد بھاگلپوری علیہ رحمت رضوان اسلام کی اس مایہ ناز فرزند جلیل کا اسم گرامی ہے جس کی علمی جلالت کا سکہ علماء اسلام و صوفیاء اکرام کے دل پر نقش ہے۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ آپ کی شان فقاہت میں یوں بیان فرماتے ہیں: شہباز محمد ہمارے زمانے کے ابو حنیفہ ہیں۔ سلطان العارفین مصنفہ حضرت علامہ سید اشتاق عالم شہبازی علیہ رحمت رضوان حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمت رضوان کے مکتوبات شریف میں دفتر دعا میں مکتوب 23 میں تحریر فرماتے ہیں: اب کوئی شہباز ہونا چاہیے جو سنت کی پیروی کرے اور بدعت کو شکست دے۔ حضرت مولانا شہباز محمد بھاگلپوری علیہ رحمت رضوان شکم مادر ہی میں ولی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نہایت پاکیزہ خاتون تھی، تلاوت قرآن کریم اوراد وظائف میں مصروف رہا کرتی تھی۔ حضرت مولانا شہباز محمد علیہ رحمت رضوان کی ولادت بمقام دیورا سلیم شاہ سوری کے عہد سلطنت میں 956 ہجری میں ہوئی۔ لڑکپن میں بڑے بڑے علماء آپ کو دیکھ کر کتراتے تھے۔ آپ اپنا سبق آفتاب پر پڑھا کرتے تھے، اس سے آپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت شاہ محمد دیوری علیہ رحمت رضوان کی صحبت سے بھی استفادہ کیا۔ حضرت مولانا شہباز محمد قدس سرہ کا نکاح اول آپ کے استاد حضرت شاہ محمد دیوری قدس سرہ کی پوتی بی بی سلیمہ خاتون سے دیورا میں ہوا، جو حضرت عبدالعلی قدس سرہ کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت مولانا شہباز محمد علیہ رحمت رضوان اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک کے کئی مدارس میں داخلہ لیے۔ آپ نے قنوج کے بھی ایک مدرسے میں طالب علم کے لیے داخلہ لیا تھا۔ آپ سے کرامتوں کا ظہور بچپن ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ آپ سند حدیث حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ پہنچے اور حضرت ابن حجر مکی علیہ رحمت رضوان کی صحبت میں علم حدیث سے آراستہ ہوئے۔ اس کے بعد ہندوستان آئے اور دیورا پہنچے۔ پھر آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ علاقہ دیورا سے روانہ ہو کر محمد پور مونگیر میں 9 سال تک مقیم رہے۔ اس قافلے میں آپ کے والد بزرگوار اور آپ کے اہلیہ محترمہ اور آپ کے بھائی جان حضرت مولانا شہاب الدین ساتھ تھے۔ ممکن ہے کہ اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال دیورا میں ہو گیا ہو۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت بی بی سلمہ خاتون رحمہ اللہ علیہا سے آپ کو ایک صاحبزادے شاہ عبدالحمید دیوری اور ایک صاحبزادی بی بی رابعہ خاتون تھیں، اور حضرت مولانا شہباز محمد علیہ رحمت رضوان کو نکاح ثانی سے 4 صاحبزادے ملا عبدالسلام، ملا عبداللطیف، ملا تقی اور ملا صفی پیدا ہوئے، اور ایک صاحبزادی جن کا نکاح قاضی شاہ محمد دیوری المعروف ایک قاضی ابد سے ہوا تھا۔ حضرت مولانا شہباز محمد 30 سال کی عمر شریف میں 986 ہجری میں بھاگلپور میں وارد ہوئے۔ اس وقت بھاگلپور میں حضرت پیرن شاہ بندگی حیات علیہ رحمت رضوان تشریف فرما تھے۔ حضرت پیرن شاہ بندگی قدس سرہ نے اپنے خادم کو پانی سے بھرا ہوا ایک کٹورا لے کر حضرت مولانا شہباز محمد علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں بھیجا تھا، اور حضرت مولانا شہباز محمد قدس سرہ نے اس پانی سے بھرا کٹورے میں ایک پھول ڈال کر خادم کو واپس کر دیا۔ مطلب یہ ظاہر کرنا تھا کہ حضرت مولانا شہباز محمد قدس سرہ بھاگلپور میں ایک پھول کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں۔ آج بھی آپ کے مزار شریف کو بھاگلپور میں ایک معطر پھول کی حیثیت حاصل ہے۔ ہزاروں زائرین کا ہجوم آپ کے آستانے پر رہتا ہے، اور آصف زدہ مصیبت زدہ لوگوں کا ایک بھیڑ آپ کے آستانے پر رہتی ہے۔ آپ نے اشاعت اسلام کے لیے بھاگلپور میں ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا جو آج جامعہ شہبازیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مدرسے میں وقت کے پیشتر اولیاء کاملین داخلہ لے کر مقام عظمت کو پہنچے۔ آپ اس مدرسے کے طلباء کو علوم ظاہری و باطنی سے آراستہ کر کے ملک کے خطے خطے میں ولایت دے کر روانہ کیا کرتے تھے۔ آج بھی ڈھاکہ، پٹنہ، بردوان، سیالکوٹ، الہ آباد، جونپور، راج محل، چاٹگام، دیناج پور، پنڈوا، میدنی پور وغیرہ مقامات پر آپ کے مریدین اور خلفاء کی قبریں موجود ہیں۔ حضرت مولانا شہباز محمد قدس سرہ نے اپنے حیات ہی میں بہار و بنگال کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ حضرت مولانا شہباز محمد بھاگلپوری علیہ رحمت رضوان کی عظمت کی دلیل یہ ہے کہ بحالت روحانی حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ سے ملنے آئے اور فرمایا کہ ہم اور شہباز ایک ہی ہیں۔ حضرت مولانا شہباز محمد قدس سرہ تا حیات سنت پر قائم رہے، اس لیے آپ کو محیی سنہ اور ماحی بدعہ بھی کہا جاتا ہے۔
حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمت رضوان نے جو آپ سے عمر میں 15 سال چھوٹے تھے، اپنے مکتوبات دفتر دوم اور مکتوب نمبر 23 میں تحریر فرماتے ہیں، اب کوئی شہباز ہونا چاہیے جو سنت کی پیروی کرے اور بدعت کو شکست دے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت مولانا شہباز محمد قدس سرہ کوئی بھی کام سنت کے خلاف نہیں فرماتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ تاعمر زمین پر چٹائی پر سوئے، سراہی کا لفظ زبان پر نہیں لایا کیونکہ سراہی شراب کے لیے مستعمل ہے۔ سنت کی پیروی کرتے ہوئے آپ نے کئی نکاح کیے، جس کی تعداد 9 تک بتائی جاتی ہے۔ آپ کی خدمت میں بے شمار اشخاص آتے تھے، علمی، ادبی، مذہبی، تہذیبی، معاشرتی خوبیوں سے مالا مال ہوتے تھے۔ ملک ہندوستان کے کونے کونے کے طلبہ آپ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے اور اسلام کے ارکان اور تعلیم سے آراستہ ہوتے تھے اور آپ کی فیض صحبت سے فیض حاصل کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں آپ دیکھ رہے ہیں پیام شعیب الاولیاء ہے، آپ اس کتاب کو ضرور خرید کر پڑھیں۔ اس کے حوالے سے تفصیلات ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ پیام شعیب الاولیاء کے ممبر بنیں۔ یہ پیام شعیب الاولیاء مختلف مضامین پر مشتمل ہوتا ہے اور سہ ماہی کی شکل میں شائع ہوتا ہے، جس کے مدیر اعلیٰ ہیں صاحبزادہ محمد افسر علوی قادری مدظ العالی۔ اس رسالے کے حوالے سے مزید ہم اپنے چینل کتاب اور صاحب کتاب پر ڈال چکے ہیں، آپ اس حوالے سے مزید جان سکتے ہیں۔ حضرت مولانا شہباز محمد بھاگلپوری علیہ رحمت رضوان اکثر روزے سے رہا کرتے تھے، ہفتے میں ایک دن طعام فرماتے تھے۔ آپ کے استغراق کا یہ عالم تھا کہ ہفتہ روز حجرہ خاص میں عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت مولانا شہباز محمد علیہ رحمت رضوان نہ صرف علم ظاہری میں کمال رکھتے تھے بلکہ علم باطنی اور تصوف میں بھی آپ کو عروج حاصل تھا۔ حضرت مولانا شہباز محمد قدس سرہ کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آپ کو ایک پارس پتھر بطور تحفہ پیش کیا، لیکن آپ نے اس کی قدر نہ کی اور مدرسے کے طاق پر رکھ دیا۔ دوبارہ حضرت خواجہ خضر کے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ مدرسے کے بچوں نے اسے گم کر دیا ہے۔ حضرت خواجہ خضر علیہ رحمت رضوان کے چہرے پر ناراضی کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ اٹھے اور خلوق کی مٹی کے ڈھیلے کو ایک دیوار پر مارا اور دیوار سونے کی ہو گئی۔ کلوخ سے سنا بن جانا یہ آپ کی عظیم کرامت ہے۔ آپ نے اپنے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی مال طلب نہیں کیا کیونکہ مال ضائع ہونے والی چیز ہے۔ آپ حقہ نوش فرماتے تھے۔ واقعہ مشہور ہے، ایک دن آپ کا ایک دشمن آپ کے لیے دعائے سیفی پڑھا کرتا تھا۔ آپ نے اس کے اثر کو حقے کے نیلے پر لے لیا تھا، جس کی وجہ سے حقے کی نے میں شگاف پیدا ہو گیا تھا۔ شاہانہ ہند کے دلوں میں بھی حضرت شہباز محمد قدس سرہ کی محبت تھی۔ بادشاہ جہانگیر آپ کی قدر کیا کرتا تھا اور دینی مسائل کے حل کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتا تھا۔ بادشاہ شاہ جہاں ایام شہزادگی میں آپ کی خدمت میں 1035 میں حاضر ہوا اور دعا پائی۔ حضرت مولانا شہباز محمد قدس سرہ اپنے حیات میں شہرت سے بھاگتے تھے۔ جب آپ مدرسہ قنوج میں پڑھاتے تھے، کئی کرامات کا ظہور وہاں بھی ہوا۔ ایک بقال کی دکان کی روشنی میں آپ مطالعہ کیا کرتے تھے، وہ بقال مالا مال ہو گیا۔ اس بقال نے آپ کی دعوت کی اور آپ اس کے یہاں کا کئی من گھی کھا لیے۔ جب آپ کی وہاں شہرت ہوئی تو آپ وہاں سے دوسری جگہ کے لیے چلے گئے۔ حضرت مولانا شہباز محمد قدس سرہ کا وصال ملا چک میں 1050 ہجری میں ہوا۔ جب آپ اس دار فانی سے رخصت تھے، اس وقت آپ مشکات المصابیح کا درس دے رہے تھے۔ آپ اسی جگہ سپرد خاک ہوئے جہاں پر آپ بھاگلپور میں وارد ہوئے تھے۔ نرمل ناتھ جوگی سے روحانی مقابلہ ہوا تھا۔ آپ کے آستانے کی 4 دیواری کو مرزا محمد مقیم نے تعمیر کرایا۔ حضرت مولانا شہباز محمد علیہ رحمت رضوان کی ولادت سلیم شاہ شوری کے عہد میں ہوئی۔ جملہ علوم و فنون سے مہارت حاصل کرنے کے بعد بھاگلپور تشریف لائے اور لاکھوں مستان راہ کو راہ ہدایت نصیب ہوئی اور سینکڑوں کو اپنے نظر کیمیا اثر سے مرتبہ ولایت پر فائز فرمایا، اور آپ کا وصال 16 صفر المظفر 1050 ہجری میں ہوا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔